السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز جو ہم نے شروع کی ہے، آج میں اس کا چیپٹر لے کر آئی ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ اس کو تحریر کیا ہے سیما شاہد نے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے رسالت سے نوازا۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ نمبر 1، جس انسان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس پر وحی کے ساتھ جدید شریعت بھی خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہو وہ رسول کہلاتے ہیں۔ نبی اور رسول یہ دونوں لفظ بھی اکثر ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں، لیکن ان میں فرق بھی ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، البتہ ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے۔ یعنی نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب اس کی حیثیت رسول کی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس کی حیثیت انتہائی اعلیٰ مرتبہ پر فائز ایک ولی اللہ کی ہے جس پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرق یہی ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے، ولی پر وحی نہیں آتی۔ لیکن کسی نبی کو جب کسی معین قوم کی طرف مبعوث کر دیا جاتا تھا تو پھر وہ رسول ہوتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ اسی طرح دوسرے رسولوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے۔ نبی اور رسول کے فرق کے ضمن میں ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے جبکہ رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، لازماً غالب رہیں گے میں اور میرے رسول۔ چنانچہ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی تو اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور رسول علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ لیکن یہ معاملہ نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، قتل کر دیے گئے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لہٰذا قتل نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا جو قیامت سے قبل دوبارہ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ چلیں اب ہم آج کے ٹاپک حضرت نوح علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام یشکریہ عبد الغفار تھا اور آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ آپ کا لقب نوح اس لیے ہوا کہ آپ کثرت سے گری و زاری کیا کرتے تھے۔ 40 یا 50 سال کی عمر میں آپ نبوت سے سرفراز فرمائے گئے اور 950 سال آپ اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ کی عمر 1050 سال ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت سے پہلے تمام دنیا حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات بھلا کر اللہ کی توحید اور مذہب سے ناآشنا ہو چکی تھی اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، اور یوں اللہ نے قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ان میں سے ہی ایک نیک سچے انسان نوح کو اپنا رسول چنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور بارہا پکارا، دعوت دی، مگر وہ قوم نہ مانی اور نفرت و حقارت کے ساتھ انہیں انکار کر دیا۔ ان کی توہین، تحقیر اور تذلیل کا کوئی پہلو نہ چھوڑا۔ اس وقت کے امراء و رؤساء بے بانگ دہل کہتے کہ یہ نوح ہے کون؟ نہ اس کے پاس دولت ثروت ہم سے زیادہ ہے، نہ ہی یہ کوئی فرشتہ ہے، تو اسے کیا حق کہ یہ ہمارا پیشوا بننے کی کوشش کرے۔ غریب اور مشقت کرنے والے افراد حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے لگے تھے اور انہیں بھی شہر کے رؤساء اپنی تضحیک کا نشانہ بنانے لگے تھے۔ ویسے بھی وہ غریب کو کیڑے مکوڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اپنے وقت کے فرعون تھے وہ رؤساء، انہیں غریب افراد سے گھن آتی تھی۔ اس قوم کے امیروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان غریب پس لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں تو کوئی بات ہو سکتی ہے، مگر آپ ایک ہی جواب دیتے کہ میں انہیں چھوڑ دوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، یہ کمزور نادار افراد اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ یہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کو مان کر اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے۔
مگر قوم نے نہ ماننا تھا نہ مانا۔ جتنا حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے جدوجہد کی، اتنا ہی انہیں ایذا رسانی اور تکالیف پہنچائی گئیں، اور اس وقت کے حکمرانوں نے عوام کو الٹیمیٹم دے دیا کہ کوئی بھی بت پرستی نہیں چھوڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، ڈرایا کہ اس سے پہلے تم پر دردناک عذاب نازل ہو توبہ کر لو اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تنگ آ کر اس قوم کے امراء و رؤساء نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بار بار یہ تبلیغ کر کے تنگ مت کرو، ہم تمہارے خدا پر ایمان نہیں لانے والے، اس لیے ہمارے اس انکار پر اپنے اللہ کا عذاب لا سکتا ہے تو لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ جب چاہے گا عذاب لے آئے گا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت تبلیغ دی، پر اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ سخت ملول اور پریشان ہوئے تو آپ پر وحی نازل ہوئی، جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکات پر غم نہ کر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان کی تبلیغ میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں ہے بلکہ نہ ماننے والوں کا قصور ہے، تو آپ نے ان کے برے اعمال اور کمینہ حرکات سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انہیں سزا دینے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کی کہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ مومنین اور قانتین عذاب الہی سے محفوظ رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی، جس پر کفار نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک درخت بویا تھا جو 100 سال تک بڑھتا اور بڑا ہوتا رہا، پھر اسے کاٹ کر تختے بنا کر کشتی بنانی شروع کی۔ کافر لوگ مذاق اڑاتے کہ یہ اس خشکی میں کشتی کیسے چلائیں گے؟ آپ علیہ السلام جواب دیتے تھے کہ عنقریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ کشتی تیار ہو چکی تھی اور عذاب الہی کی پہلی علامت ظاہر ہونا شروع ہوئی، یعنی زمین کی تہہ سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب آپ پر وحی نازل ہوئی کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھو۔ یوں 40 افراد اور جانوروں کے جوڑے کشتی میں سوار ہوئے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے آسمان پانی برسانا شروع ہوا، زمین کے اندر سے چشمے پھوٹ پڑے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر ایک طویل مدت تک محفوظ تیرتی رہی۔ روایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے مابین النہرین میسوپوٹیما میں آیا تھا۔ تاریخ اس عذاب الہی کو طوفان نوح کے نام سے جانتی ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ توریت، انجیل اور قدیم ہندو مذہب کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس طوفان نے ساری قوم تباہ کر دی تھی، کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا ماں سوائے ان کے جو کشتی میں سوار تھے۔ ماہ رجب کی 10ویں تاریخ اللہ کو ماننے والے 40 افراد اس میں سوار ہوئے تھے، 5 ماہ تک اسی میں رہے، انہیں لے کر کشتی جودھی پر مہینے بھر تک ٹھہری رہی۔ آخر محرم کے عاشورے کے دن وہ سب اس میں سے اترے۔ توریت کے مطابق طوفان کے ختم ہو جانے کے بعد یہ سفینہ نوح ارارات کے پاس جا کر ٹھہرا، جسے آج ہم آرمینیا کے نام سے جانتے ہیں۔ عاشورے 10 محرم کے روزے کی حقیقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر ان سے اس کا سبب دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا تھا۔ نمبر 2، اسی دن کشتی نوح علیہ السلام جودھی پر لگی تھی۔ بس ان دونوں پیغمبروں علیہ السلام نے شکر الہی کا روزہ اس دن رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں اور اس دن کے روزے کا بھی میں زیادہ مستحق ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تم میں سے جو آج روزے سے ہو تو وہ اپنا روزہ پورا کرے
اور جو ناشتہ کر چکا ہے وہ بھی باقی دن کچھ نہ کھائے۔ دی اینڈ۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ چیپٹر پسند آیا ہوگا۔ جلد حاضر ہوں گی آپ سے اگلے کسی چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔